الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحینا إلی موسیٰ ان اسر بعبادی انکم متبعون صدق اللہ العظیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دلائل اور آپ کی معجزات کے بعد جو آل فرعون تھے اور فرعون دونوں کی حالت جو ہے وہ سیاسی طور پر بھی بہت کمزور ہو گئی، اور آپ نے جب اژدہا چھوڑا تو یہ تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ اتنا خوف زدہ ہوا فرعون کہ اس کا پیشاب بھی نکل گیا، یعنی اس قدر وہ خوف زدہ تھا۔ اور اس کے ساتھ ظاہر ہے جب بادشاہ خوف زدہ ہے تو عوام تو پہلے خوف زدہ ہو جاتی ہے، تو ان کی حالت بڑی خراب تھی۔ اور یہ سلسلہ تبلیغ جو ہے یہ کافی دیر تک چلتا رہا، کئی سالوں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اس حکم کو لوگوں کو سناتے رہے، فرعون آل فرعون کو اس کی جو ہے نا وہ تبلیغ کرتے رہے، لیکن دن بدن جو ہے نا فرعون اور اس کی قوم کے ظلم جو ہے وہ بڑھتے چلے گئے، یعنی بنی اسرائیل پر انہوں نے زمین اور تنگ کر دی، دن بدن ظلم تشدد یہ بڑھتے چلے گئے۔ آخر پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بنی اسرائیل نے عرض کی کہ یہ کب تک چلے گا، اب تو بہت ہو گیا ہے، اب تو حد سے کام گزر چکا ہے ان کی جو ہے شدت کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ، یہ اثر جو ہے نا اثر یہ رات کو سفر کو کہتے ہیں، کہ رات کے وقت میں یعنی راتوں رات بے عبادی میرے بندوں کے لے کے نکل جا۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ حکم فرما رہا ہے کہ میرے بندوں کو، کن میرے بندے، اس سے مراد کیا؟ بنی اسرائیل۔ کیا مراد ہیں؟ بنی اسرائیل، کہ ان کو دیکھیے اللہ تعالیٰ بندے سے بڑی محبت کرتا اگر کوئی اس کا ہو جائے تو۔ ہاں جی، بنی اسرائیل جو ہے نا یہ بڑی لاڈلی قوم تھی اور بڑے ناز و نخرے والی، کہ جو بھی مطالبہ کرتے اللہ پورا کر دیتا۔ ہاں جی، تو یہ بات یاد رکھیں، یہ اللہ کی سنت بھی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ زیادہ نوازتا ہے نا اس کی پکڑ بھی پھر ہوتی ہے۔ ہاں جی، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرے تو پھر اللہ پکڑ بھی چھیتی جلدی کر لیتا ہے۔ ہاں جی، تو اللہ انہیں فرمایا بے عبادی میرے بندے، یعنی جو مجھے ماننے والے ہیں اور میرے نبی کو ماننے والے ہیں، اللہ فرماتا وہ میرے خاص بندے ہوتے ہیں، ان کو لے کے نا راتوں رات نکل جائے، انکم متبعون، کہ بے شک تمہارا پیچھا کریں گے، وہ پروگرام بنا رہے ہیں۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اب فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دیے لوگوں کو، ہاں جی، منادی کرنے والے، جمع کرنے والے کہ بھئی جمع ہو جاؤ۔ اب دیکھیے یہ کچھ زیادہ لوگ نہیں تھے، یعنی بنی اسرائیل تھوڑے تھے، اور ان کی تعداد جو ہے قبطیوں کی، آل فرعون کی بہت زیادہ تھی، اس کی فوج بڑی، آخر اس کے پاس طاقت بھی ہے، حکومت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنا ڈر چکا تھا، اتنے خوف میں تھا کہ وہ سارے لوگوں کو جمع کر رہا ہے کہ جمع ہو جائے ان کے خلاف، ہاں جی، ان کو پکڑنا ہے۔ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، اور یہ لوگ، یہ لَشِرْذِمَةٌ ایسی جماعت کو کہتے ہیں جو بالکل تھوڑی بھی ہو اور اس کو حقیر بھی جانا جائے۔ ایک تو چھوٹی جماعت ہے لیکن عزت والی ہے کسی کی نگاہوں میں،
اور ایک ہے کہ ہے بھی تھوڑے تو لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں. یہ اس نے اللہ والوں کے وہ یہ لفظ استعمال کیا. کس نے؟ فرعون نے. فرعون نے کہا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، کہ یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے جو حقیر ہے، جو حقیر ہے. یعنی بنی اسرائیل کو چھوٹی جماعت کہا اور حقیر کہا. اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ جو اس کے ساتھ جڑ جائے اور اس کا ہو جائے کوئی اس کو ذلیل کہے، کوئی اس کو ذلیل کہے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور بے شک وہ ہم سب کا دل جلاتے ہیں، یعنی ہمیں غصہ دلاتے ہیں. ان کی حرکات جو ہیں بنی اسرائیل کی وہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں. کہ کیا حرکات کی؟ صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو مانو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، اور تو جو خدا بنا بیٹھا ہے، رب بنا بیٹھا، تو رب نہیں ہے. ہاں جی، تیری اوقات ہی نہیں ہے، تیری حکومت جو ہے وہ ایک خطے پر، چھوٹے سے خطے پر ہے، اور اللہ تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے. ہاں جی، جو مشرق و مغرب اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب ہے. یہی کہتے تھے نا، اس کی وجہ سے اس کا اقتدار کمزور ہو رہا تھا. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور بے شک ہم سب چکنے ہیں. کہتا ہے ہم کوئی اتنے نہیں ہیں، ہم چکنے ہیں. ہاں جی، ہماری نگاہ میں ہے یہ. آگے وہ کہتا ہے فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّةٍ وَعُيُونٍ، تو ہم انہیں باہر نکال لیں باغوں اور چشموں سے. اور ہم نے انہیں باہر نکالا ہے باغوں اور چشموں سے. اس سے باغ اور چشموں سے مراد یہ ہے کہ یہ جو دریائے نیل ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ باغات تھے، ہاں جی، چشمے تھے، ان سے وہ مراد لیجیے ہے کہ یہ ان سے ہم نکال رہے ہیں. وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے. کہتا ہے کہ یہ اب خیر نہیں ہے، ان کا پروگرام یہ ہے کہ وہ ہمیں یہاں سے نکال دیں گے اور جو خزانے ان پر قبضے کر لیں گے. ہاں جی، ہمارے باغات چھین لیں گے، اور جو عمدہ مکان ہم نے بنا رکھے ہیں یہ بنی اسرائیل اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. کذالک، ہم نے ایسے ہی کیا. وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو یہ خوف تھا کہ ایسا ہو جائے گا کہ ہمارے باغات پر قبضہ ہو جائے گا اور ہمارے خزانوں پر قبضہ ہو جائے گا. ہمارے مکانات جو ہیں ہم نے بڑے ہاں جی خوبصورت بنائے ہیں اور بڑے آرام دہ بنائے ہیں، اس پہ قبضہ ہو جائے گا. کذالک، اللہ فرماتا ہم نے ایسے ہی کر دیا، ہم نے ایسے ہی کر دیا. وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنا دیا، ان ساری چیزوں کا اللہ نے وارث بنا دیا. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو فرعونوں نے ان کا تعاقب کیا دن نکلے، دن کے نکلتے. یہ اشراق کا وقت ہوتا ہے نا، جب سورج نکل آتا ہے. سورج سے نکلنے پہلے کو مشرق نہیں کہتے، یعنی یہ سورج ظاہر ہو جائے اس کو. فرمایا فَأَتْبَعُوهُمْ، انہوں نے فرعونیوں نے ان کا تعاقب کیا مشرقین، دن نکلے ہوئے. اب وہ رات کے نکل گئے تھے اور یہ دن کو نکل رہے ہیں. ہاں جی، فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّ لَمُدْرَكُونَ، اب جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، بنی اسرائیل نے جو ہے نا آل فرعون کو اور آل فرعون نے بنی اسرائیل کو، یعنی پیچھے پہنچ گئے، قریب پہنچ گئے. تو اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑے گئے، اب تو پکڑے گئے ہیں. قال کلا، آپ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. دیکھیے نا، جب اللہ پہ پورا یقین ہو، توکل ہو مکمل، تو بندہ کتنا بے خوف ہو جاتا ہے. وہ سامنے نظر آ رہے ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، سب کچھ ہے. تو آپ فرماتے ہیں قال کلا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ہاں جی، کتنا خوبصورت اور کتنا پرعزم قسم کا لہجہ ہے. کلا، کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہاں جی، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ان معی ربی سیہدین، کہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ بے شک میرے ساتھ تو میرا رب ہے، میرے ساتھ تو میرا جس کے ساتھ رب اس کو کس چیز کا غم ہے. ہاں جی، ایسا نہیں ہو سکتا. سیہدین، عن قریب مجھے راہ دکھائے گا.
یہاں ایک مفسرین نے بڑا خوبصورت نقطہ اٹھایا ہے کہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے اِنَّ مَعِی رَبِّی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، یہ کہا ہے، یعنی پہلے اپنا ذکر کیا پھر اپنے رب کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ شان کلیم ہے اور یہ مقام کلیم ہے، اور مقام حبیب کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا جب غار ثور میں تھے اور وہ قریب آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوف ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، یہ کفار اب اوپر تو آئے ہوئے ہیں، ہاں جی، اگر یہ غور سے نیچے دیکھیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے، ہاں جی، یہ بات ہی تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ ہم بھی پکڑے گئے، اب تو یہ قریب آ گئے، تو حضور نے کیا فرمایا ان اللہ معانا، کہ بے شک اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اللہ کا ذکر کیا پھر اپنا ذکر کیا، ہاں جی، پھر اپنا ذکر کیا کہ شان کلیم یہ ہے اور مقام کلیم یہ ہے کہ انہوں نے کہا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، پہلے اپنا ذکر کیا پھر اپنے رب کا ذکر کیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مقام حبیب کیا ہے کہ انہوں نے پہلے اپنے رب کا ذکر کیا پھر اپنا ذکر کیا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، کہاں؟ اب حال کیا ہے کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون والے ہیں، ہاں جی، وہ بھاگے ہوئے آ رہے ہیں، قریب آ گئے ہیں۔ اب اس حال میں جب کہ بنی اسرائیل ڈر رہے تھے، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ کیوں ڈرتے ہو، اللہ میرے ساتھ ہے، کہ میرے ساتھ اللہ ہے، وہ عن قریب کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا، صحیح آدمی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا، وہی دی کہ اپنا عصا جو ہے اس کو مارو، کہاں؟ باہر، سمندر پر اپنا عصا مار دیں۔ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو جبھی دریا پھٹ گیا، دریا فَانْفَلَقَ، پس وہ پھٹ گیا، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اور ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ ہوتا ہے، یعنی پہاڑ کی طرح پانی کھڑا ہو گیا، جامد ہو گیا، ہاں جی، پانی کی روانی ختم ہوئی اور اس کے درمیان سے راستے بنے ہیں۔ پھر ایک راستہ نہیں بنا، 12 راستے بنے۔ کتنے؟ 12 راستے، 12 قبائل تھے بنی اسرائیل کے، اور ان کے تعصب کا یہ عالم تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جانا نہیں چاہتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ جانا کہتے ہیں ہم نے اپنے قبیلے نے الگ جانا ہے۔ اللہ نے 12 راستے بنا دیے اور ہر ایک قبیلے کے لیے الگ الگ راستہ تھا، ہاں جی۔ پھر کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام، تو یہ بھی بڑا عجیب کا پتہ نہیں ہمارے دوسروں کے ساتھ کیا بن گیا ہے، یہ دوسری قوم جو ہے وہ پتہ نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پانی کی دیواروں کے اندر اللہ نے روشن دان رکھ دیے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے چلتے، سمندر کے اندر ایک دوسرے کو چلتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ تو فرمایا یہ پہاڑ جیسا جو ہے نا وہ دیواریں بن گئی ہیں، ہاں جی، وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو قریب بھی لائے، وہ بھی قریب آ گئے۔ یہ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرما دی، ہاں جی، وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ان کے ساتھ جتنے بھی تھے ہر فرد کو اللہ نے اجمعین کا لفظ کہا ہے کہ کوئی ایک بھی پیچھے نہیں رہا، سب کو اللہ نے نجات عطا فرمائی، سارے کامیابی سے پار چلے گئے ہیں۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر دوسروں کو ڈبو دیا، فرعون اور آل فرعون کو ڈبو دیا، وہ بھی انہیں راستوں میں داخل ہو گئے، ہاں جی، ان کے پیچھے وہ بھی داخل ہو گئے۔
وہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ یہ راستے کچھ پہاڑ، کبھی سمندروں میں بھی ایسے راستے بنے ہیں. ہاں جی، لیکن وہ انکار کرنے والے ہیں نا معجزات کا. وہ جہاں کہتے ہیں نہیں جی وہ جزر کا کام تھا، اس وقت جزر تھا لہذا وہ ساکن تھیں، ہاں جی لہریں، اس لیے وہاں سے وہ گزر گئے، وہ مانتے جو نہیں ہیں. تو حالانکہ مد و جزر کو درمیان میں لے آتے ہیں. وہ اللہ کے بندے تمہیں صاف نظر، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آسا لگا ہے تو پھر راستے بنے ہیں. قرآن تو صاف کہہ رہا ہے ہاں جی کہ راستے بنے ہیں، اور کس طرح سے، جس طرح سے پہاڑ ہوتے ہیں اونچے اونچے پہاڑوں کی طرح وہ جو ہے نا موجیں ہیں وہ تھم گئی ہیں اور درمیان سے راستہ بنا ہے. اور یہ کیا ہے، یہ کمال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا. اور یہ پیدا کس نے کیا کمال؟ اللہ تعالیٰ نے. یہ اللہ نے معجزات عطا فرمائے. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر مسلمان نہ تھے. یہ جو غرق ہونے والے ہیں ان میں سے اکثر مسلمان نہ تھے. یہ اکثر کا لفظ ہے، وہ سارے بے ایمان تھے ہاں جی نہیں، کچھ لوگ تھے. ایک حزقیل نام آتا ہے اور ایک آسیہ نامی، اور ایک بوڑھی عورت جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو علم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر انور کہاں ہے، قبر انور کہاں ہے، اس کو علم تھا. بوڑھی تھی، بڑی ضعیف. تو اس کا واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ اس عورت نے کو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ بتاؤ کہاں ہے قبر بنی اسرائیل، ان کہ کسی کو پتہ نہیں، ایک بوڑھی ہے بس اسی کو پتہ ہے. وہ جانتی ہے کہ دریا کے اندر کہاں ان کی قبر انور ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے کہ بتا کہاں ہے قبر. تو انہوں نے کہا جی ایک شرط پہ بتا دوں، مجھے علم ہے لیکن ایک شرط ہے. شرط میری یہ ہے کہ ان کا ہاں کیا شرط ہے؟ ان کا شرط یہ ہے کہ میں جنت میں بھی جاؤں اور جہاں آپ کا مقام ہو میں بھی وہیں ٹھہرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ. میرا مقام بھی وہی ہے جو موسیٰ کلیم اللہ کا مقام ہے. آپ خاموش ہو گئے کہ یہ تو بڑی بات ہے ہاں جی، میں آخر نبی ہوں تو یہ کہاں وہاں جائے گی، کیسے جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے، موسیٰ اس سے وعدہ کر دیں ہم اس کو وہیں ٹھہرا دیں گے، ہم اس کو بھی وہیں ٹھہرا دیں گے جنت میں. تو پھر اس عورت نے جب وعدہ کر لیا تو جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا بتایا گیا اور وہاں سے ان کو تابوت نکالا گیا ہاں جی. تو یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر مومنین، کچھ یعنی ایمان بھی لے آئے تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب جو ہے وہی عزت والا بھی ہے، مہربان بھی ہے. عزت ساری اللہ کے لیے ہے ہاں جی، اور اللہ کی رحمت سے وہی معمور ہوتا ہے اور وہی فیض یاب ہوتا ہے جس کے دل کے اندر ایمان ہو. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. مولا کریم اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ سے ہم سب کی خیر فرما، ہم سب کی حتمی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. قرآن مجید فرقان حمید کا درس ہوا، اس کا فیضان عطا فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما. حضور علیہ السلام پہ درود پڑھا قبول فرما، درود پاک کے فیض و برکات عطا فرما، ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، اپنی بارگاہ سے پاکیزہ رزق عطا فرما، ہمارے آبا و اجداد مشائخ و اساتذہ کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک
ہیں.